بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کی طرف آتے ہیں کہ اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والے ہم سب کو بخش دے کہ جن کے پاس دعا کے ہتھیار کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ تو جو چاہے کر سکتا ہے اور اس پہ قادر ہے، مطلق ہے۔ میرے تمام دوست احباب، میری سینئرز، میرے فالوورز اور میرے وہ دوست جنہوں نے مجھے کل سے لے کے اب تک سبسکرائب کیا اور مجھ ناچیز کی باتوں کو سنا، لائک کیا، مجھے خوشی ہے ان کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ کہ میری جو باتیں بھی ان تک پہنچ جائیں، اللہ پاک وہ میری دلوں میں بھی اتار دے اور آپ لوگوں کے دلوں میں بھی اتار دے۔ جسے آپ منفی سمجھیں، آپ کو اختیار ہے میری رائے سے متفق ہونا، آپ کے لیے لازمی نہیں ہے۔ حالات کچھ ایسے ہیں کہ لوگ مہنگائی کے مارے ہوئے ہیں، روزگار نہیں ہے، پریشان حال ہیں، کہیں بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، گھروں کے بل ہیں، بچوں کی فیسیں ہیں۔ غریب تو غریب، متوسط طبقہ بھی اب اس قابل نہیں رہا کہ وہ تمام ادائیگیاں کر سکے اور اپنے بچوں کو سکون کے ساتھ پڑھا سکے، اور قرضوں پہ قرضہ لیتا جا رہا ہے ہمارے ملک کی طرح۔ اور ایسے حالات میں جو میں موضوع لے کر چل رہا ہوں اس کا سننا نہایت قابل تحسین ہے کہ خشک موضوع کے اس وقت بھوک اصل موضوع ہے، لیکن یہ بھوک جس کے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں اور ہمارے مقتدر صاحبان بھی، تو ہم نے کئی چیزوں کی نشاندہی کی تھی۔ جلدی آج میں اپنی آج کی گزارشات کو پیش کروں گا اور ساتھ ہی درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو نہیں، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور مجھے حوصلہ بخشیں، کیونکہ آپ کی محبتیں ہی مجھے حوصلہ دے رہی ہیں کہ میں آگے بڑھوں اور کچھ کروں آپ کے لیے۔ تو آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ گمان میں ایک بدگمانی ہے، خوش گمانی ہے۔ تو یوں تو تمام رذائل اخلاقی، انسانی شخصیت اور معاشرے کے لیے نقصان دہ۔ دین اسلام جو ہے ان سے کلیتاً اجتناب کا حکم دیتا ہے، لیکن بدگمانی ایسی متعدی بیماری ہے جو انسان کی ذاتی زندگی سے لے کر معاشرے کی اجتماعی زندگی تک بگاڑ کا ایک لامتناہی سلسلہ کہ جیسے سمندر لامتناہ ہے، وہ سلسلہ شروع کر دیتی ہے۔ بدگمانی سے مراد ایسی بات دل میں لانا کہ جس کا نہ یقین ہو اور نہ ہی اس کے متعلق دو عادل گواہ ہوں۔ تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، زیادہ تر گمانوں سے بچا کرو، بے شک بعض گمان ایسے گناہ ہوتے ہیں جن پر اخروی سزا واجب ہوتی ہے۔ حشر کے دن
ہم پر وہ واجب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے متعلق کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اور ایک دوسرے کے ظاہری اور باطنی عیب تلاش نہ کرو۔ حضرت علی کا ارشاد گرامی ہے کہ جب بدگمانی دل میں گھر کر جاتی ہے تو یہ مصالحت اور مفاہمت کے سب امکانات ختم کر دیتی ہے۔ یہ اخلاقی برائی انسان میں موجود بقیہ اخلاقی خوبیوں کو بھی نگل جاتی ہے۔ ایسا شخص حقیقت و سچائی کا ادراک نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب دو خیالات ہر انسانی دل میں چکر لگاتے رہتے ہیں۔ ایک خیال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے جو انسان کو نیکی اور سچائی کی طرف راغب کرتا ہے، اور دوسرا خیال شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یہ انسان کو حق اور بھلائی سے روکتا ہے۔ اس کی رینج بڑی ہے، رینج تو اس کی بڑی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لیکن کیونکہ ہم اپنے دماغ اور ذہن کے حساب سے شیطان کو اپنا پیروکار بنا لیتے ہیں، اس کے پیروکار بن جاتے ہیں ہم، تو انسان کو حق اور بھلائی سے روکتا ہے۔ کیونکہ جس شخص کا دل بدگمانی میں مبتلا ہو، شیطان اس کے لیے کینہ، بغض اور ٹو یعنی تجسس جیسے گناہ سرزد کروانے کے لیے راہ ہموار کرتا ہے، اور ہم بڑی آرام سے چلتے ہیں اس راہ کے اوپر۔ تو حضور اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے خون، اس کی عزت اور اس کے متعلق بدگمانی کو حرام کر دیا ہے۔ مزید فرمایا کہ جس شخص نے اپنے یا بہن بھائی کے متعلق اور اپنے بھائی کے متعلق بدگمانی کی، اس نے اپنے رب کے متعلق بدگمانی کی۔ اب آپ سوچیں، اس حدیث پہ غور کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ بدگمانی ایسا گناہ ہے کہ جس کے کرنے سے انسان دیگر گناہوں کی دلدل میں خود بخود پھنستا چلا جاتا ہے، کہ بیماری سے بیماری لگتی چلی جاتی ہے۔ کیونکہ جب انسان کے دل میں کسی کے متعلق کوئی ایسا برا گمان آتا ہے تو پھر وہ اس کی ٹوہ میں لگ جاتا ہے، اس کی باتیں سنتا ہے اور اس کے حالات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ بعض اوقات جاسوسی کرتا ہے اور کرواتا ہے، تاکہ اس کے ذہن میں اس شخص کے متعلق جو برا گمان آیا تھا اس کی تائید اور توثیق حاصل کر سکے۔ تو سورہ حجرات میں ہی قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور کسی کے عیبوں اور رازوں کی جستجو نہ کیا کرو، اور نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو۔ حضور اکرم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپایا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ اب ہم کیا چاہتے ہیں، یہ ہم خود فیصلہ کریں گے۔ اور جس نے اپنے مسلمان بھائی کے عیب ظاہر کیے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب کا پردہ چاک کر دے گا اور اس کو اپنے ہی گھر میں رسوا کر دے گا۔ مذکورہ بالا قرآنی آیات و احادیث کی روشنی میں جس بدگمانی اور تجسس سے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا عیب صرف اس کی ذات تک محدود ہو تو اس سے متعلق کسی بھی طرح کی بدگمانی، عیب جوئی اور تجسس کرنا منع ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کا عیب اجتماعی زندگی کسی ملک، تنظیم یا ادارے کے لیے مضر ہو تو پھر اس کی تحقیق کر کے اس سے بات پرس کرانا اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے، کہ جیسے آج کل ہماری میڈیا میں ہو رہا ہے، الزامات در الزامات در الزامات، لیکن اپنی جو ہے نا کوئی خود احتسابی نہیں ہے۔
اسی طرح اگر کسی جگہ کام کرنے والے کسی شخص یا بعض افراد کے متعلق شبہ ہو کہ اس کے درپردہ سرگرمیاں ادارے اور کارکنان کے لیے نقصان دہ ہیں یا اس ادارے کی عزت، ساکھ اور سلامتی کو خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کو پرایا معاملہ سمجھ کر یا خود کو غیر جانبدار ثابت کرنے کے خیال میں خاموش نہ رہا جائے، بلکہ اس ادارے کے علم میں لانا ضروری ہے۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بدگمانی جیسی مہلک بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ ہمہ وقت اسی فکر اور جستجو میں رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے شخص کو برا کہا جائے یا کسی شعبے کو بدنام کیا جائے، اور ہو رہا ہے یہ۔ اس سلسلے میں اسے ہر وہ شخص دیانتدار اور صاحب الرائے نظر آتا ہے جو اس کے مزاج کے عین مطابق ہو، جو اس کے ساتھ گٹھ جوڑ کرے۔ بس یہیں سے کسی کے عیب کا کھوج لگانے کے لیے یہ لوگ لکڑیاں اور تیل مہیا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ادھر ادھر سے معلومات حاصل کر دیتے ہیں، جیسے میں بتانے والوں کی اپنی کدورتیں اور بدگمانیاں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ نتیجتاً کام میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور کارکنان گروپ بندی اور اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی ایک گھر کی حالت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بدترین انسان کے متعلق آگاہ نہ کروں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ۔ فرمایا، وہ چغل خور لوگ ہیں جو اچھے دوستوں کے درمیان تفرقہ ڈال دیتے ہیں۔ لہذا جب آپ کو کسی ایسے بدگمان شخص سے کسی دوسرے شخص کے بارے میں کوئی ایسی معلومات ملیں جو کسی کے لیے نقصان دہ ہوں، تو آپ پر لازم ہے کہ کوئی رائے قائم نہ کریں، کیونکہ سماعت اور نظر میں دھوکے کا امکان بہرحال رہتا ہے۔ مثال بتا دوں کہ ایک بادشاہ کے ہاں ظاہر بادشاہی جس طریقے سے غلام ہوتے ہیں، محلوں میں کام کرتے ہیں، اسی طرح محل کے لیے ایک بادشاہی سویپر بھی تھا۔ تو جب ملکہ اور بادشاہ چلے گئے دربار میں، تو سویپر نے صفائی کے دوران بادشاہ کے کمرے میں بیڈ دیکھا، دیکھ کے اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا اور اتنا خیال آنا تھا کہ اس کے دل چاہا کہ میں لیٹ کے تو دیکھوں اس پہ کہ کیسا لگتا ہے یہ۔ وہ اس پہ لیٹ گیا، چادر تانی، نیند آ گئی اس کو۔ اب دربار میں بادشاہ سلامت تو اپنے فیصلے فرما رہے تھے، ملکہ صاحبہ جو تھی وہ گھومتی ہوئی تشریف لائیں، اپنے محل میں داخل ہوئیں، آ کے دیکھا بیڈ پہ جو ہے نا بادشاہ سلامت آ گئے، وہ بھی آ کے ان کے ساتھ سو گئی سویپر کے ساتھ۔ اب جب بادشاہ سلامت آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ کون سو رہا ہے ان کے ساتھ، چادر ہٹائی تو دیکھا کہ سویپر۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ کوئی ڈنڈا لاؤ اور اس کی خوب دھنائی شروع کر دی، بڑا مارا پیٹا۔ وہ کہنے لگا کہ باخدا مجھے پتہ نہیں تھا کہ ملکہ آ جائیں گی۔ اس نے رونا شروع کیا، تھوڑی دیر میں ہنسنا شروع کر دیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ پہلے تم رو رہے تھے، اب جو ہے ہنسنا شروع کر دیا، کیا وجہ ہے اس کی؟ کہا کہ رو تو میں اس لیے رہا تھا کہ مجھے تکلیف بہت ہو رہی تھی کہ آپ نے مجھے اتنا ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ ہنس اس لیے رہا ہوں کہ میں تو صرف آدھا یا 1 گھنٹہ اس بیڈ پہ سویا ہوں، تو میرا یہ حشر ہوا ہے، اور آپ تو پتہ نہیں کب سے سو رہے ہیں، تو اللہ کے یہاں آپ کا کیا حشر ہوگا؟ تو آپ نے دیکھا کہ آنکھوں دیکھی بات بھی غلط تھی،
تو کان سنی بات کیسے صحیح ہو سکتی؟ تو نظر میں دھوکے کا امکان بہرحال رہتا ہے، اور حقیقت ویسے نہیں ہوتی جیسے آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے، کہ جو میں نے آپ سے عرض کیا ابھی، ہر وہ خبر جس کے متعلق کوئی صحیح علامت اور گواہی موجود نہ ہو اس کے بارے میں بدگمانی کرنا حرام ہے، اور اس بدگمانی سے اجتناب کرنا واجب ہے، ہمارے فرائض منصبی کی طرح، ہمارے فرائض خداوندی کی طرح۔ لیکن ایسی بات یا خبر جس کے مثبت اور منفی پہلو نکل سکتے ہوں، تو مسلمان کو حکم ہے کہ آپس میں حسن ظن سے کام لے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن ظن رکھنا حسن عبادت سے ہے۔ تو جناب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بدگمانی سے بچیں، اور بدگمانی جیسی بدترین اخلاقی برائی کو کسی بھی صورت میں پیدا ہونے کا موقع نہ دیں، اور جہاں تک ممکن ہو حسن ظن، باہمی اتفاق اور بھائی چارے کا ماحول پیدا کریں، تاکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب ارشاد بدگمانی پنپ نہ سکے۔ تو پیٹھ پیچھے برائی کرنا اور غیبت کرنا، کلام پاک میں ارشاد ہوتا کہ کیا آپ گوارا کریں گے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائیں؟ ٹوہ میں لگے رہنا، ٹوہ میں لگو، تجسس کرو اپنے بارے میں، پوچھو اپنے بارے میں، آپ کا اخلاق، آپ کا رہن سہن، آپ کا رویہ بتا دے گا کہ آپ کتنے اچھے، سنجیدہ یا بردبار انسان ہیں۔ اور جب بولیں گے تو بولنے سے اور ظاہر ہو جائے گا کہ ظاہر ہے کہ جب انسان بولتا ہے تو دل کی زبان سے بولتا ہے، دل میں اللہ تعالیٰ رہتا ہے، لیکن ہم نے کسی اور کو بسا رکھا ہے۔ تو جناب علی، گزارش یہی تھی کہ جیسے کسی شاعر نے فرمایا کہ دھوپ ہے تو کیسا شکوہ، آپ خود سایہ بنے، بے غرض کرتے ہیں سب سرو و سمن حسن سلوک۔ یعنی جتنے بھی پھول ہیں، پتے ہیں، درخت ہیں، وہ کتنا حسن سلوک کرتے ہیں، اور ہم وہ اللہ کی مخلوق ہے لیکن اشرف المخلوقات نہیں ہے، سرو چمن ہے، سرو سمن حسن ہے، گلاب مہک رہا ہے، چمیلی کے پھول خوشبو دے رہے ہیں، وہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں چمن میں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو مسکرائیں، رنج بانٹیں اور شجرکاری کریں، مسکرائیں، رنج بانٹیں اور شجرکاری کریں، چاہتے ہیں آپ سے کوہ و دمن حسن سلوک۔ بڑے بڑے پہاڑ اور صحرا کہتے ہیں کہ شجرکاری کرو، چاہتے ہیں آپ سے کوہ و دمن، ہم سے کوہ و دمن چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ حسن سلوک کرو، پھر آپ دیکھیں کہ ہم آپ کو کیا کیا زمین سے دولتیں ہوا کہ آپ کو دیتے ہیں۔ ہم برائی کو برائی سے بدل سکتے نہیں، راہ رہو یا کوئی راہ زن، راہ رہو یا ہو کوئی راہ زن حسن سلوک۔ تو آپ بھی احمد فقط ناصح نہ بنیے، ہم بھی جو ہے نا کوئی ناصح نہیں بنے، کچھ کیجئے، کچھ، ہر ادا حسن ادا ہو، ہر سخن حسن سلوک، کہ جس کا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا۔ تو غیبت اور گمانی، بدگمانی، یہ ہمارے لیے ایک ناسور ہیں، اور ناسور کو ہم اپنے دل سے جب تک نہیں نکالیں گے، کیونکہ ہم تو وہ ہیں کہ ہمارا دماغ جو ہے اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، دل فوراً تائید کر دیتا ہے
ہم ہی منصف اور ہم ہی اپنا فیصلہ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، جو کہ فطری قانون کے برخلاف ہے۔ لہذا اللہ پاک ہمیں سب کو اس بدگمانی کے زہر سے آلودہ کرنے سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ مختصر سا جلدی میں نسخہ بتا دیتا ہوں، نسخہ بہت اچھا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بڑی آنت کے السر میں مبتلا ہیں۔ اور بڑی آنت کے السر میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جسم کا جیسے سارا خون نکل گیا ہو، اور کبھی کبھی انسان کا محتاج ہو جاتا ہے کہ وہ واش روم تک نہیں جا سکتا، اور پھر معالجوں کو بدلتے رہنا پڑتا ہے، کبھی اس کی دوا، کبھی اس کی دوا، کبھی اس کی دوا، اور درمیان میں کبھی کبھی لیسدار سفید مادہ، پیچش کی شکل بھی کہہ سکتے ہیں اسے، وہ شروع ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ تو باتھ روم میں جانا پڑ جاتا ہے بار بار۔ اور لیسدار مادہ لیسدار مادے میں خون کی آمیزش بھی ہونے لگتی ہے، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اور ٹھیک ہو بھی تو ہر وقت ناف کے نیچے بڑی آنت میں عین اسی جگہ درد ہوتا ہے، عین اسی جگہ کمر میں درد ہوتا ہے، ہر وقت درد ہوتا ہے، اور بیماری میں یہ درد ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں بہت آسان سا علاج آپ کے لیے تجویز کیا، ہم سب کے لیے، اور ان بیماروں کے لیے اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ واجلہ اور بابرکت طول عمر عطا فرمائے، کہ آملے کا مربع، اسبگول بھوسی یا ثابت، گوند کا تیرا، ان کے استعمال کے ساتھ ساتھ آپ خشک چھلکا انار کا اس کو پیس لیں، اور پیس کے اس کا سفو بنا لیں، اور ایک چٹکی جو ہے وہ کھا لیں، آدھا چمچہ کھا لیں، تھوڑا سا کم کھا لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے نجات مل جائے گی، آپ کے خون میں اضافہ ہوگا۔ تو آپ لوگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ انار کے چھلکے، کینو کے چھلکے، لیمن کے چھلکے پھینکا نہ کریں، اپنے پاس کہیں رکھ دیں، مجھے بھیج دیں، میں اس سے دوائیں بنا لوں گا اور عوام الناس کی خدمت کروں گا۔ تو جناب علی، اسی کے ساتھ اللہ پاک سے گزارش یہ ہے کہ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے، اللہ پاک ان کی جان و مال و ایمان و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں ہمارے بچوں سے، اولاد سے ٹھنڈک محسوس ہو، اور ہمارے مملکت خدا داد پاکستان کو ترقی عطا فرما، اور کرپشن سے نجات عطا فرما۔ اور آخر میں پھر وہی ہے کہ ووٹ اپنے ضمیر کے مطابق دیجیے گا، اپنے اندر جھانکیے گا کہ میں جس کی گواہی دینے جا رہا ہوں اللہ کے حضور، وہ اس قابل ہے یا نہیں ہے، ورنہ چپ چاپ بیٹھ جائیں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ پرآشوب دور کے اندر ہمارے ماننے والوں کو چاہیے کہ وہ کسی کونے میں جیسے اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے اس طرح خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں، کیونکہ گناہ گار نہ بنیں۔ قوم کے بھی گناہ گار ہوں گے، ملک کے بھی گناہ گار ہوں گے، سب کے گناہ گار ہوں گے۔ لہٰذا اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سربلندی عطا کرے، ہمارے ملک کو سربلندی عطا کرے، ہمارے قرضے ختم ہو جو ناک بدندیش حکمرانوں نے لے رکھے تھے، اور ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اگر ہم میں سے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا پیدا کر دے، آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا پیدا ہو جائے اور وہ بڑھے، تو یہ ملک یقیناً ترقی کر سکتا ہے کہ ہم صحیح ٹیکسز دیں۔ ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہے ٹیکسز دیتے جا رہا ہے، دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ٹیکسز دیتا جا رہا ہے، اور بڑی بڑی کوٹھیوں کے مالکان بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ بیوروکریٹس ہیں، کتنا ٹیکس دے رہے ہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح وزیر وزراء ان کے اثاثے جاتے کیے۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے، یہ بدگمانی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو سامنے نظر آ رہا ہے میں وہ آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔